فٹنگ جی ہو جاتی تھی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم عبادت کی نیت سے ایک بار پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھنا۔ آج پہلی بار بزم حسان دلے والا کی اس خوبصورت محفل حمد و نعت میں جامعہ تعلیم القرآن حضوری مسجد کے خوبصورت صحن میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سٹیج پر جامع کے اساتذہ، علاقہ بھر سے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے برادر عزیز قاری محمد آصف رشیدی صاحب انہوں نے خصوصی طور پر دعوت دی اور رابطے میں رہے عزیزی حق نواز علوی اور بڑی محبت سے رفقا کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں مولانا قاری ثناء الرحمن صاحب۔ اللہ ان تمام حضرات کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل محترم حافظ خرم بلال منہاج صاحب بڑے خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور اپنے دل کی باتیں منظوم انداز میں آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا بیان کرنا، ان کے اس جذبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے ملکی حالات کے پیش نظر احتجاج، ریلی اور دھرنوں کی وجہ سے میں خود اس کیفیت میں تھا کہ پچھلے 2 دن مسلسل مشقت والے گزرے۔ آپ کے یہاں تو نامعلوم کیا صورتحال ہوگی، ہم وہاں دھرنے میں بھی شامل رہے بلکہ اس کا اہتمام کرتے رہے، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پہ تھکاوٹ زیادہ ہوگی، لیکن یہاں آپ کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ محفل حمد و نعت ہے
اور یورپ میں بیٹھنے والے وہ حضور سے آپ کے تعلق سے نالاں ہیں، تو میں آپ کے ایمان کو اپنے ان لفظوں سے جوڑنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے چنگاری اٹھے اور میں بات کر سکوں کہ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ یہ تو خوشبو ہے، اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے۔ ہم ہیں ان کے عاشق، جاں ان پہ لٹاتے ہیں، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ اس انداز سے بیٹھیے تاکہ میں کوئی دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ خوبصورت محفل حمد و نعت ہے، اور سنیے، آج کسی مجلس میں کھڑے ہو کر، کسی محفل اور جلسے میں کھڑے ہو کر عزیزی خرم بلال منہاس آقا کی مدحت بیان کریں، میں کروں کوئی اور کرے، اور کوئی اور اسے چھپانا چاہے، کفر اسے دبانا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے کہ خالق کائنات فرما رہے ہیں، محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یوں نہیں کرنا، یہ بڑا کر لیا، قوم بڑی سوئی رہی۔ تھوڑا سا بولیے گا خدا را، محبوب ہم نے، ہم جمع کی بات ہے، اللہ آپ تو احد ہیں، آپ تو اکیلے ہیں، اپنے لیے واحد کا صیغہ لگاتے ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ میں اگر اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا، میرے ساتھ دو تین اور ہوں تو میں کہوں گا ہم آئے، ہم جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یاد رکھو، اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ کبھی فرمایا محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور یہاں فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ کس انداز سے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آواز کھولیے گا، ایکو ہلکی سی کم کیجئے گا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ توجہ ہے دوستو، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا، نہیں محبوب ہم نے آپ کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، محفلوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی مقرر کی محتاج رہے، تیری صورت کسی واعظ کی محتاج رہے، تیری سیرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مصنف کا محتاج رہے، نہیں میرے پیارے محبوب، وہ ضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، وہ اللیل کی زلفوں والے محبوب، علم نجعل لہ عینین کی نگاہوں والے محبوب، ما ذاق البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، ولسانم و شفتین کے لبوں والے محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گود میں آرام کرنے والے محبوب،
میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، مقصود کائنات پیغمبر، مرکز کائنات پیغمبر، ہادی کائنات پیغمبر، روح کائنات پیغمبر، طبیب کائنات پیغمبر، حسن کائنات پیغمبر، رونق کائنات پیغمبر، بہار کائنات محمد، فخر موجودات پیغمبر، محبوب تیرا ذکر تیرا ہوگا، بلند میں رب کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، صورت محمد مصطفیٰ، عزت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ نعرے بھی اس بلند آواز سے لگیں گے تو مجھ تک آپ کی آواز داد نہیں پہنچ سکے گی۔ داد کے اور نعرے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بول رہے ہیں۔ میں ہواؤں میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ سے پہلی ملاقات ہے اور میں تو آپ کے مزاج کو 5 منٹ میں سمجھ گیا، آپ پتہ نہیں سمجھے ہو یا نہیں سمجھے ہو۔ کچھ لب آپ کو ہلانے پڑیں گے، میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا آپ کی عدالت میں۔ جج بن کے نہ بیٹھیے گا، بہت عرصہ آپ نے جج بن لیا، بہت عرصہ آپ نے جج بن لیا، اور کاش یہ قوم جج بنی ہوتی۔ کاش یہ قوم اپنے شعور کے لیے جج بنی ہوتی، آج ملک میں یہ نوبت نہ آتی۔ کاش یہ جج بنی ہوتی، میری بات کے لیے جج نہ بنیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے کی ناجائز اولاد، تم میں یہ جرت کیسے ہو کہ میرے آقا کی بات کرتے؟ میرے آقا کی ذات تو وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب آج یہ یورپ کے لوگ بات کرتے ہیں نا انسانیت کی، ارے سنو میرے آقا کی آمد سے پہلے انسان کا، حضور نے ہی تو بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے مجھ سے پوچھ تو میں یوں کہوں گا، جسم تھا احساس نہیں تھا، آنکھ تھی حیا نہیں تھی۔ میرے آقا سے پہلے زبان تھی صداقت نہیں تھی، سینہ تھا امانت نہیں تھی۔ میرے آقا سے پہلے ماں تھی قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی قابل تعظیم نہیں تھی۔ ارے میرے آقا کی تعلیم سے پہلے عدالتیں تھیں، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ ارے میرے آقا کی تعلیم سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ میرے خیال میں مجھ سے دعا کرا لو، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے معاویہ تھا، کاتب وحی نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے ابو ہریرہ تھا، کاتب حدیث نہیں تھا۔ میرے آقا کی نظر سے پہلے حنظلہ تھا، غسیل الملائکہ نہیں تھا۔ میرے آقا کی نظر سے پہلے ابی بن کعب تھا، قاری قرآن نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود تھا، فقیہ امت نہیں تھا۔ عبداللہ بن عباس تھا، مفسر قرآن نہیں تھا۔ میرے آقا آئے ہیں تو انسانیت کو انسانیت کا وقار ملا ہے، انسان کو پہچان ملی ہے۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی۔ دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے۔ برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے۔ کرنوں کا رقص ہونے لگا برگبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر۔ تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے۔ بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔
آقا آئے ہیں تو انسانیت کو پہچان ملی ہے، آقا آئے ہیں تو انسانیت کو وقار ملا ہے، آقا آئے ہیں تو انسان کو جینے کا ڈھنگ ملا ہے۔ آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیم سے پہلے کہاں انسان تھا؟ آج انسانیت، آج عورت جس مقام پر ہے، یہ عورت کا مقام میرے آقا کے جوتے کے صدقے میں ملا۔ کس معاشرے کی بات کرتے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور سنیے، یورپ یہ مانتا ہے کہ یہ قوم ہم سے آزادی چاہتی ہے۔ 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی، علماء کرام کو لٹکایا گیا ہر درخت پر، ہم سے آزادی چاہتی ہے، لیکن کوئی ذات ایسی ہے جس کی غلامی چاہتی ہے۔ ہم سے آزادی چاہتی ہے، آزادی کے لیے لڑتے ہیں، آزادی کے لیے خون دیتے ہیں، لیکن کوئی سستی ہے جس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں، کوئی ذات ایسی ہے جس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج وہ سوچنے پہ مجبور ہے، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں اور علل اعلان کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں۔ سارے نہ بولو، بس صرف تھوڑے سے بولیے گا جن کا ضمیر جاگتا ہے۔ میرے خیال میں غلط فیصلہ ہو گیا مہمان کا۔ نماز فرض ہے، روزہ جی، زکوٰۃ، حج، کب؟ ابھی روزہ فرض ہے؟ قاسم ادھر آ کے بیٹھ لے، گھڑی نہیں ہے میرے پاس، تجھے دیکھوں گا تو مجھے گھڑی پتہ چلے۔ ابھی روزہ فرض ہے؟ حج ابھی فرض ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، اگر شفقت سے سنیں گے تو مجھے خوشی ملے گی۔ نماز فرض ہے، ابھی اس وقت ہم پر فجر کی نماز فرض نہیں۔ کیوں؟ وقت میں داخل نہیں ہوئے، اس وقت میں داخل ہوں گے تو وہ فرض ہوگی۔ ابھی روزہ اس وقت فرض نہیں، رمضان آئے گا، عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، صحت مند ہوگا تو روزہ فرض ہوگا۔ زکوٰۃ فرض نہیں، مال آئے سال پڑا رہے پھر فرض ہے۔ حج فرض نہیں، مال آیا پھر حج فرض ہوا، اور ذی الحج بھی آیا۔ اتنی سلو انداز میں نے بات آج تک نہیں کی دلے والا والو، جتنے انداز میں آج کر رہا ہوں، محض آپ کی طبیعت کی وجہ سے۔ اتنے سلو انداز میں نے آج تک بات کی۔ میرے تمام پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں۔ نماز فرض وقت آنے پر۔ میرا یہ جملہ جس نے سنا، میں نہیں دیکھنا چاہتا اسے کہ میں دیکھوں تو وہ کیا کرتا ہے، نہیں، سینے میں دل ہوا، دل دھڑکے گا تو لبوں پہ لے کے آئے گا۔ میری بات سن لو، میری بات سن لو، صرف بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ نماز فرض وقت آنے پر، روزہ فرض وقت آنے پر، حج فرض وقت اور مال آنے پر، زکوٰۃ فرض وقت اور مال آنے پر، ناموس رسالت کا تحفظ فرض سانس آنے پر۔
ان کی فرضیت وقت آنے پر جب بول دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سانس چل رہی ہے تو ناموس رسالت کا تحفظ فرض ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، میں مفتی نہیں، فاضل دیوبند کا بیٹا ہوں، اور اس بھرے مجمع میں اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو زبان ناموس رسالت کے لیے نہیں کھل سکتی اس کی کوئی نماز نہیں۔ چھوڑ دو نماز پڑھنا، چھوڑ دو تہجد میں اٹھنا، جو ناموس نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، نماز فرض اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ دین جس کے قدموں کے صدقے ملا ہے، کل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اس نہج پہ لے کے آؤ، غلام ہیں ہم حضور کے۔ میں اس کے بعد منت نہیں کروں گا، میری حاضری ہو گئی، بس ضروری نہیں ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ سنانا ہے، فیس لینی ہے تب جانا ہے، ہو گئی بات، ضروری نہیں ہے، میں منت نہیں کروں گا اس کے بعد آپ کی۔ غلام ہیں، یہ غلامی کیا ہے؟ آج وہ سوچنے پہ دنیا مجبور ہے، اقوام عالم سوچنے پہ مجبور ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ ہم سے آزادی چاہتے ہیں، حضور کی غلامی چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو، اس لیے کہ حضور کی غلامی میں عزت ہے، حضور کی غلامی میں عظمت ہے، حضور کی غلامی میں عظیمت ہے، حضور کی غلامی میں راحت ہے، حضور کی غلامی میں سکون ہے۔ اور سنیے گا لفظ میرے، کیا سکون ہے؟ پوچھو زید بن حارثہ سے، پوچھو زید بن حارثہ سے، بکتا بکاتا کسی نے بیچا، کسی نے خریدا، پھر کسی نے بیچا، پھر کسی نے خریدا، حضور کے پاس پہنچ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کوئی منت نہیں کرنی۔ ہاں، یہ مت سوچئے گا کہ ضرور گھنٹہ بیان کرے گا، مجبور ہے، آ گیا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بکتا بکاتا حضور کے پاس پہنچ گیا، کسی نے بیچا، کسی نے خریدا، پھر کسی نے بیچا، پھر کسی نے خریدا، حضور کے پاس آ گیا۔ والدین ڈھونڈتے رہے سال ہا سال، پتہ چلا مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے ہمارا بیٹا، آئے اور ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، کانپ رہے ہیں، لاڈلے گھرانے کا بیٹا، لاڈلے گھرانے کا بیٹا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں ہم سے کوئی سخت مطالبہ نہ کیجئے گا، ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، کوئی زیادہ قیمت نہ مانگیے گا، بس وہ پیسے لے لیں جو آپ نے دے کے خریدا تھا، بیٹا ہمیں واپس دے دیں۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بیٹھو زید۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آؤ، انہیں جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں، باپ ہے، چچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید تڑپ کے کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ توجہ،
دلے والا والوں توجہ، نامعلوم زندگی میں ملاقات ہے نہیں ہے، توجہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر نہیں، وہاں تیرا شہر ہے، یہ تیرا شہر نہیں، وہاں تیرے ماں باپ ہیں، یہاں تیرے ماں باپ نہیں، وہاں تیرے بہن بھائی ہیں، یہاں تیرے بہن بھائی نہیں، اور سب سے بڑی بات وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ زید کے الفاظ اپنے سینے پہ لکھو، 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 ججوں لکھو، عوام لکھو، حاکموں لکھو۔ زید تڑپ کے کہتا ہے، تڑپ کے کہتے ہیں بابا تجھے پہچان لیا، ماں کو جا کے سلام کہہ دینا۔ زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا تیرے گھر کی آزادی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ غلامی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، محبت مصطفیٰ دین کی شرط ہے، ایمان کی شرط اول ہے۔ میں حیران ہوں، حیران ہوں، دنیا کا پانی اکٹھا کرنے کے لیے چندہ مانگتے ہو، حوض کوثر سے بغاوت کرتے ہو۔ ڈیم بنانے کے لیے چندہ، حوض کوثر سے بغاوت۔ یہاں پر چندہ، حوض کوثر سے بغاوت۔ ہائے، حضور کی غلامی میں عزت ہے، حضور کی غلامی میں عظمت ہے، حضور کی غلامی میں عظیمت ہے، حضور کی غلامی میں راحت ہے، حضور کی غلامی میں سکون ہے۔ بے شک۔ اور بڑی بڑی توجہ سے سنیے گا، میں بہت عرصہ، میں نے 13-14 سال ہو گئے مجھے سٹیج پر بڑے ترانے سنائے، بڑی باتیں کی، بڑی حمد و نعت کی باتیں کی ہیں، شان رسالت کی باتیں کی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تحفظ ناموس رسالت سانس آنے پہ فرض ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو ناموس رسالت کے لیے زبان کھل نہیں سکتی۔ اور اس پہ اپنی خوش قسمتی سمجھو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ کام لینے پہ چاہے تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے۔ اس پہ اتراؤ مت، وہ کام لینے پہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے پنجوں سے لے لیتا ہے، وہ کام لینے پہ آئے ابابیلوں سے لے لیتا ہے، وہ کام لینا چاہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے لے لیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضور کھڑے ہیں، یوں فوجیوں کی لائن ہے، چیک کر رہے ہیں، فوجیوں کی لائن کو چیک کر رہے ہیں۔ تو بہادر ہے، کبھی ہے، جواب